ان کا تذکرہ ہو کر امت اپنا محاسبہ کرے گی، امت اپنا محاسبہ کرے گی۔ بولنے والا بھی سننے والا بھی یہ دیکھے گا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہونے والے ان تبدیلیوں سے اور دین کے لیے دینے والے ان قربانیوں میں سے کتنا حصہ میں ادا کر سکتا ہوں۔ کیا میرے اندر دین کے لیے وہ جذبہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک میں وہ جذبہ تھا؟ کیا میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جیسی زندگی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی؟ کیا میں قربانی اس انداز میں دینے کی کوشش کرتا ہوں جس انداز میں حضرت صدیق اکبر نے قربانیاں دی تھی؟ اگر نہیں تو سوچے گا کہ ہونا چاہیے، اور نہیں 100% ہو سکتا تو اس کا 1000واں حصہ ہو جائے، 1000واں حصہ نہیں ہوتا 100واں حصہ ہو جائے، 100واں حصہ نہیں ہو سکتا مجھ سے 10واں حصہ ہو جائے، 10واں حصہ آدمی کوشش ایسی کرے جس میں اس سے جتنا ہو سکے کہ وہ کم سے کم قریب ترین جانے کی کوشش کرے، قریب ترین جانے کی کوشش ان ہستیوں کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہیں اور لباس زیب تن فرمائے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا اور لباس بھی دے دیا اپنا، جبکہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی تاجر بھی تھے، اس کے باوجود اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں رکھنا پسند کرتے تھے۔ لباس جو زیب تن فرمایا تھا اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے، ٹاٹ کا لباس تھا، بقدر ضرورت وقت گزارنے کے لیے اور سطر ڈھانپنے کے لیے اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے جو انداز میں لباس اختیار کیا جاتا ہے، ضرورت کا لباس ان کے جسم پر تھا، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور رسول اکرم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب العالمین کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہ صدیق اکبر بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہوں اور پیغام لے کر آیا ہوں یہ کہ آپ صدیق اکبر سے پوچھئے کیا وہ مجھ سے راضی ہے۔ ارے پوری مخلوق اس چاہت میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہی کامیاب انسان ہے جو رب کو راضی کرے اور رب اس سے راضی ہو، اور رب العالمین صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں کہ اب خوش ہیں، اس حال میں مجھ سے خوش ہو آپ۔ اللہ اکبر۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ جبریل آئے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا آپ اللہ سے خوش ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت رونے لگے اور رونے اتنے زیادہ روئے کہ آنسوؤں سے دامن بھر گیا کہ اب میرے رب میں راضی ہوں، یہ نعرہ لگاتے رہے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ یہ لوگ تھے، کیا ہم ایسے ہیں؟ یہ تذکرے ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں پر پیش کر کے دیکھیں کہ فرق کہاں ہے، کمی ہمارے اندر کہاں ہے۔ وہاں کا جذبہ، وہاں کا انداز زندگی جنہوں نے دنیا کو لاتے مار کر اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا، اپنے دل سے بھی نکال دیا تھا دنیا کو، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا تھا دنیا کو، اور جو دنیا آتی تھی اس کو بھی مسلمان بنا کر لاتے تھے اور مسلمان ہو کر اس کو خرچ کرتے تھے۔ جو کچھ دیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تبوک کا موقع آیا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قافلے بھیجتے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام ایک ترتیب سے چلتے تھے، جیسے ترتیب سے چلنا چاہیے، ہر چیز کا نظم ہوتا ہے۔ تو
جب مسلمان مجاہدین کو بھیجنے کی نوبت آتی تھی تو اس میں ضروریات سفر اور سامان سفر اور ہر قسم کی چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. اس کے لیے پھر چندے کرتے تھے وہ حضرات ان لوگوں سے جو اللہ والے ہوتے تھے. چنانچہ دوستوں کی مشاورت ہوئی اور کہا کہ جس سے جتنا ہو سکا لائے تاکہ ساتھ جانے میں آسانی ہو اور ساتھ سفر میں ہمیں پریشانی نہ ہو. اور جنگ لڑنا ہے تو پھر کیا بنے گا کچھ پتہ نہیں، کتنے دن رہنا ہے، کیا کمی ہوگی کیا بیشی ہوگی پتہ نہیں. جو خوشی سے اللہ کے لیے مال قربان کرنا چاہے لائے. چنانچہ اس موقع پہ سب نے لانے کی کوشش کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور تشریف لاتے ہوئے انہوں نے جو مال پیش کیا وہ بہت زیادہ مقدار میں مال تھا. اور سوچنے لگے آج تو میں نمبر لے جاؤں گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ بڑی مقدار میں لے کر آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں اللہ کے لیے مال کو قربان کرنے کے لیے. آج لایا ہوں سارا آدھا نصف نصف کر کے آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا پورا آدھا لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن مبارک میں ڈال دیا. خدمت میں پیش ہو گئے اور خوش ہیں کہ آج تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں نمبر لے جاؤں گا. یہ حضرات اپنی زندگیاں ایسی بناتے تھے کہ وہ دین میں آگے بڑھنے کے مقابلے کرتے تھے. میں ان سے زیادہ نیک بن جاتا ہوں، میں ان سے زیادہ روزے رکھنے والا بن جاتا ہوں، میں فلاں سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا بن جاتا ہوں، میں فلاں سے زیادہ ہر انداز میں نیکی کرنے والا بن جاتا. یہ مقابلے ہوتے تھے. آج ہم اپنے مقابلوں کو بھی دیکھ لیں گے. جائزہ محاسبہ. چنانچہ بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دوسروں سے دوسرے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا تھا ان سے بھی پوچھا. لیکن اس موقع پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کرنے کا انداز بڑا مختلف تھا. کوئی دنیا دار قائد ہوتا تو سوال اور انداز میں ہوتا، لیکن جب اللہ کا فرستادہ قائد ہوتا ہے تو پھر سوال بھی اسی انداز میں رب العالمین کے انداز تعلیم کے مطابق سوال کیا جاتا ہے. جو سوال رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ واضح تھا. ما ترکت لأہلک ما خلفت لأہلک، کیا چھوڑ کر آئے ہیں گھر والوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف جواب دے دیا تھا کہ آدھا لے کر حاضر ہوا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مال لے کر تشریف لائے تو پھر آپ کا سوال یہی تھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ما خلفت لأہلک، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات تو واقعی انداز میں 100% معلوم تھا کہ یہ لوگ اتنی زیادہ قربانی دیتے ہیں کہ یہ پھر دوسروں کا خیال بھی پھر بھول جاتے ہیں. اللہ کے لیے اتنا جذبہ ہے، اللہ کے لیے اتنا جذبہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بسا اوقات پریشان کر دیتے ہیں. ایسے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں بسا اوقات وہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے سب سے بڑے معلم اعتدال کے بھی تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس خرچے کے جذبے سے مغلوب ہو کر اپنے بچوں بال بچوں کے خرچ کو بھی بھول جائیں، گھر میں ضروریات کو بھی بھول جائیں، ان کو پریشانی میں مبتلا کر خالی ہو کر آ جائیں. ایسا نہ ہو، پھر وہ پیچھے پریشان ہو کر دین سے بدزن ہو جائیں اور پھر ایک ماحول میں ایسی بات ہو جائے جس سے دین کو مشکل اور بھاری سمجھنے کی فضا ہو جائے. یہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. یہ قیامت تک کے لیے. چنانچہ آپ نے سوال پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی کر لیا، ما خلفت لأہلک. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ آج تو نمبر لے جاؤں گا کیونکہ بڑی مقدار میں مال لایا ہوں، بڑی مقدار میں. لیکن نبی نے جو سوال کیا وہ گھر والوں کا پوچھا، یہ نہیں پوچھا کتنی مقدار میں لائے ہو،
کیونکہ اللہ کے ہاں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں خلوص کو دیکھا جاتا ہے، وہاں اخلاص اور احسان کو دیکھا جاتا ہے۔ کروڑ آدمی دیتا ہے اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ 1 روپیہ دیتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، وہی اس کے بس میں ہے۔ ٹھیک ہے، رب العالمین کے ہاں یہ 1 روپیہ جو دیا ہے یہ کروڑ سے بہت بڑھ کر ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، حسن دیکھا جاتا ہے، حسن۔ اور حسن آتا ہے اخلاص سے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ کسی بھی دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی نیکی کوئی کرتا ہے تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کو اللہ کے ہاں کچھ ملے گا، وہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا خوشی سے دے سکتا ہے، دل کرتا ہے کروڑ پتی، لیکن دل کرتا ہے کہ 10 روپے دے دوں، 10 روپے دے دیا، اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، اس کو اللہ بڑھائے گا اور بہت قابل قدر ہے۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا مزید دینے کو، نہیں کر سکتا، خوشی سے 10 دے دیا، اس کی قدر ہے۔ اور دوسرا شخص دنیا کو مرعوب کرنے کے لیے، دنیا کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے، دنیا پر اپنا رعب دھاپ بٹھانے کے لیے کروڑ دے رہا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں میرے رب کے ہاں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال دھر دیا کہ ما خلفت لأہلی، گھر والوں کو بھول کر تو نہیں آئے ہو کہ سب یہاں لے آئے؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان کے لیے تو اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں بس۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں نمبر نہیں لے جا سکتا دین کے معاملے میں، کسی بھی انداز میں یہ سب سے بڑے ہوئے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ہیں، آپ نے فرما دیا نیکی فلاں جنت میں دروازے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دروازے ہیں فلاں نیکی، ہر نیکی کے لیے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ داروں کے لیے ریان ہے اور ذاکرین کے لیے اس طرح معاملہ ہے، ہر قسم کی نیکیوں کو گنوا کر دروازے بتاتے رہے کہ ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی، فلاں کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ تو اس موقع پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ ہی ہو، آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کو سارے دروازوں سے آواز آئے۔